السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 31 سے 35 تک جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قد خسر الذین، بے شک نقصان اٹھایا ان لوگوں نے، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ، حتیٰ کہ جب آئے گی ان کے پاس قیامت، بغتۃ، اچانک، قالوا یا حسرتنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم کو، علی ما فرطنا فیہا، اس پر جو کوتاہی کی ہم نے اس میں، کمی کی ہم نے اس میں، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اٹھائے ہوں گے اپنے بوجھوں کو، عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پشتوں پر، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر کھیل اور تماشا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی کریں، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا بھلا نہیں تم عقل کرتے؟ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي، بے شک ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ غمگین کرتے ہیں تجھ کو وہ جو یقولون کہتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بے شک وہ نہیں جھٹلاتے تجھ کو، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، البتہ بے شک جھٹلائے گئے کئی رسول تجھ سے پہلے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور تکلیف دیے گئے، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، حتیٰ کہ آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں تبدیل ہوتے اللہ کے کلمات، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آئیں تیرے پاس خبریں رسولوں کی، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، پھر اگر گراں گزرتا ہے تجھ پہ، مشکل لگتا ہے تجھ پہ، إِعْرَاضُهُمْ، ان کا منہ موڑنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر اگر تو طاقت رکھتا ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ تو تلاش کرے کوئی سرنگ زمین میں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا سیڑھی آسمان میں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَاتٍ، تو لے آ ان کے پاس کوئی نشانی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا جمع کرتا ان کو ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو نہ تم ہونا جاہلوں میں سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصل میں نقصان قد جب کسی لفظ پہ آ جاتا ہے نا، تو جیسے کسی کو کہتے ہیں نا یقیناً، نو ڈاؤٹ، یہ قد بھی انہ کی طرح جو شک ہے نا اس کو ختم کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً نقصان میں ہو جائیں گے وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلائیں گے، جنہیں بھولا رہے گا ہمیں مرنا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی، اللہ سے ملاقات کرنی ہوگی، لیکن یہ ملاقات نیکوں کی اور طرح ہوگی، بروں کی اور طرح ہوگی۔ آپ نے فرمایا نیک لوگ اپنے رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، لیکن برے لوگوں کے بارے میں سورہ بینہ میں آتا ہے کہ اللہ ان سے پردے میں رہیں گے، ان کو حسرت ہوگی ہم اپنا رب دیکھیں اور دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو اصل نقصان کن کا؟ جنہوں نے رب کی ملاقات کو جھٹلا دیا، حتیٰ کہ ان کے پاس قیامت اچانک آ گئی، اور کسی کی بھی موت اس کی قیامت ہے، کیونکہ اس کا رزلٹ سامنے آ جاتا نا، جب موت کے فرشتے آتے ہیں جان لینے کے لیے، ان فرشتوں کی شکلوں سے اور اپنی جو عزت اور بے عزتی ہے اسی سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو جب اچانک موت آ جائے گی کہیں گے یا حسرتنا، ہائے کاش، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، افراط و تفریط،
کا لفظ اردو کا لفظ ہے، بڑھنا یا کمی کرنا، افراد بڑھنا اور تفرید کم کرنا، اور اسی سے یہ لفظ فرت ہے۔ تو جو کوتاہی کی ہم نے اس بارے میں، جو ہم نے کمی کی، جو کرنا چاہیے تھا وہ نہ کیا، ہائے حسرت۔ اور حسرت تو آپ کو پتہ ہے کتنی دکھی کر دینے والی چیز ہے۔ جب کسی دل کا افسوس، اور کئی لوگ تو اس وجہ سے پاگل ہو جاتے ہیں، کاش کے لفظ سے، حسرتوں سے، کسی بات کے افسوس سے کہ یہ کام ہم نے کیا تو کیوں کیا۔ اور یہ حسرت تو کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں نہ ہوگی۔ دنیا میں تو کتنا بھی غم ختم، کتنی بھی خوشیاں ختم، کسی کو بھی ہمیشگی نہیں۔ آخرت کے غم بھی ہمیشگی کے، خوشیاں بھی ہمیشگی کی۔ اور اس کے علاوہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنے بوجھوں کو اپنی پشتوں پر اٹھائے پھریں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ تو یہ بوجھ دنیا میں فیل نہیں ہوتے، نہ وہ کمیاں فیل ہو رہی جو ہم پیچھے پڑ کے ہیں کہ جو میں نے کمی کی، چھوٹی چھوٹی روز کمی، چھوٹا چھوٹا روز بوجھ، چھوٹے چھوٹے گناہ ڈھیر لگتا جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہیں پڑاؤ کیا اور آگ جلانے کے لیے صحابہ کو بھیجا کہ کچھ جو ملتا لے آؤ۔ کسی کو جو ملا، کوئی مطلب سٹک ملی ہے، کوئی تن کا ملا، اٹھا کے، اور تھوڑی دیر میں ڈھیر اکٹھا ہو گیا آگ جلانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح اے میرے صحابہ، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، وہ چاہے کسی کو مسکرا کے ملنا ہو، اور گناہوں کو بھی معمولی نہیں سمجھنا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ڈھیر لگا دیتے ہیں، تو وہ سارا ڈھیر اٹھانا پڑے گا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر کھیل اور تماشا، اور اس کھیل تماشے میں یہ بوجھ ڈھیروں اٹھا لیے، نہیں پتہ چلا۔ اور آپ دیکھیں جب ہم نے کہیں چلنا ہو، کہیں کھڑا ہونا ہو، اور اس کے ساتھ ہم نے بوجھ اٹھایا ہو، یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی۔ کہیں چلنا، ٹائم لگنا ہو تو دل کرتا ہے چاہے ایک پرس بھی کندھے پہ اسے پھینک دیں، اور وہ تو بہت لمبا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے 50,000 سال کا ایک دن، یجعل الولدان شیبا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ تو یہ بوجھ ہم نے دنیا میں اکٹھے کر لیے، ہمیں نہیں پتہ لگا، ہم نے نہیں سوچا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چغلیاں، چھوٹے چھوٹے حسد، جھوٹ، ریاکاری، آنکھ کا اشارہ، بری نظر سے دیکھنا، بری بات منہ سے نکالنا، کسی کو ذرا سی تکلیف دے دینا، یہ کتنے ڈھیر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور اس کھیل تماشے میں ہم نے اپنی اصل زندگی خراب کر لی۔ اب سوچیں ہر برائی کی ایک شکل بن جائے، ایک بوجھ بن کے ہمارے آگے ڈھیر کھڑا ہو، تب ہمیں احساس ہوگا کہ یہ دنیا یہ تو دھوکہ تھی، نظر کا دھوکہ، اصل تو یہ آ گیا سامنے جس کو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اس زندگی کے لمحوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جس نے دنیا کو چاہا اس نے آخرت کا نقصان کیا، جس نے دنیا کا نقصان کیا آخرت کا فائدہ کر لیا، تو باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو۔ عقل مند وہ ہے جو آج کے لیے کام کرے یا کل کے لیے۔ تو ہر نفس کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا کیا۔ ہمیں روز اپنے اعمال کا ایک دفعہ جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ ہمارے سارے دن کا جو فائدہ ہے وہ کہاں زیادہ ہوا ہے ہمارے کاموں کا، صرف دنیا کے لیے ہوا سب کچھ یا کچھ آخرت کے لیے بھی کیا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت تو ہے ہی بہترین، کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقویٰ کرتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم عقل نہیں لیتے؟ یعنی یہ اللہ کا سوال ہے کہ اس انسان کو ہی صرف میں نے عقل دی تھی،
دنیا کی اتنی مخلوقات عقل کے بغیر تھی، جو فیڈ کیا تھا اسی پہ چل رہی تھی۔ ایک انسان کو عقل دی تھی کہ اپنا اچھا برا جان سکتا، اسی کو اللہ کہتے تم عقل نہیں لے رہے، تمہیں ایک قیمتی چیز دی ہوئی ہے، اس کو یوز تو کر کے دیکھو کہ آخرت کا فائدہ کتنا بڑا فائدہ ہے اور آخرت کا نقصان کتنا بڑا نقصان۔ جنت ایک قیمتی جگہ ہے اور اس کی ایک قیمت ہے جو ادا کرنی پڑے گی۔ جیسے حضرت عمر کہا کرتے تھے، دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی طرح، ایک کو خوش کرو گے دوسری ناراض ہوگی۔ تو دنیا ایک ٹیسٹ ہے، اسے پاس کرنا پڑے گا۔ اس طرح ایک بہت اونچی جگہ باغ ہے اور ہمیں اسے پہنچنا ہو اس کے پاس، تو اس کے لیے محنت، وقت، ہمت لگانی پڑتی ہے نا۔ کچھ کام چھوڑنے پڑتے ہیں، کچھ کرنے پڑتے ہیں، اور اگر ہم کچھ نہ کریں اور سوچیں وہاں ویسے ہی پہنچ جائیں گے تو یہ خیالوں کی دنیا ہے۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی، میرے نبی ہم جانتے ہیں آپ کو ان لوگوں کی باتیں غمگین کرتی ہیں، کیونکہ آپ خیر خواہ تھے نا بہت، تو جو جتنا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے اسے دکھ بھی اتنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بے غرض ہو کے کام کرتا ہے، وہ کسی سے کچھ مانگتا نہیں۔ اور جب آپ کسی سے کچھ چاہیں بھی نہ اور اس کا خیر خواہی کریں اور اگلا پھر بھی نہ اس خیر خواہی کو سمجھے اور آپ کو برا کرے اور آپ سے برا کرے اور برا چاہے، تو دکھ تو ہوتا ہے۔ یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے۔ آپ خیر کے پہلو سے اتنا مغلوب ہو جاتے، بعض دفعہ تو کہ دکھی ہو جاتے، تو لگتا کہ یا اللہ فلاں چیز یہ مانگ رہے ہیں، اگر آپ دکھا دیں تو شاید یہ مان جائیں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تمہیں نہیں جھٹلا رہے۔ اصل میں کس کو جھٹلا رہے؟ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ صادق اور امین کہتے تھے، بہت عزت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حتیٰ کہ حجر اسود رکھنے کے لیے ایک دفعہ مختلف قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا، سب کہیں ہم نے رکھنے، ثواب کی چیز سمجھ کے۔ آخر ان کا آپس میں فیصلہ ہوا کہ جو صبح سب سے پہلے حرم میں آئے گا ہم اس سے یہ رکھوائیں گے، اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سب سے پہلے حرم میں آئے، انہوں نے کہا واہ صادق اور امین آ گئے، چلیں یہ ہمارا فیصلہ کریں۔ سب نے کہا کہ ہم سب رکھنا چاہتے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ایک چادر لاؤ، اس میں رکھو اس پتھر کو، سب اس کو پکڑو۔ سب نے پکڑا اور پتھر اٹھا کے آپ نے رکھ دیا، خوش ہو گئے سب اس فیصلے پر۔ تو آپ سے تو ان کو کوئی گلہ ہی نہیں تھا، گلہ تو اللہ کی تعلیم سے تھا، گلہ تو توحید سے تھا، گلہ تو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کا تھا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، میرے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، لیکن اس جھٹلانے پر بھی انہوں نے صبر کیا۔ وَأُوذُوا، اور وہ تکلیف بھی دیے گئے، دکھ بھی دیے گئے، اذیت بھی دیے گئے۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، بڑا ٹائم، بڑا دکھ، حتیٰ کہ ہماری مدد ان پہ آ ہی گئی، اور اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں کی خبریں میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیسے کیسے ان کے ساتھ حالات ہوئے، کیسے کیسے انہیں لوہے کی کنگھیوں سے نوچا گیا، ان کے اوپر آرے چلائے گئے، ان کے جسموں کو بے تحاشا تکلیفیں دی گئیں، لیکن اپنے مشن سے نہیں ہٹے۔ اور تجھے میں نے نبیوں کے واقعات اسی لیے تو سنائے ہیں اور بار بار سنا رہا ہوں۔ تو ان چیزوں پہ غم نہیں کرنا میرے نبی۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان کا منہ موڑنا، اعراض کرنا تمہیں بہت برا لگتا ہے نا، بہت بھاری لگتا ہے، گھراں گزرتا ہے تجھ پہ، تو پھر ٹھیک ہے، تمہارے اندر طاقت ہے تو زمین میں سے کوئی سرنگ نکال لو، کوئی ٹنل نکال لو، یا پھر آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا لو۔ بتا دیا ہوں بیایا، تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ جو یہ مانگ رہے ہیں۔ یہ ایک انداز تھا اللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بڑی خواہش ہوتی تھی کہ آپ دکھا دیں اللہ جو یہ کہتے ہیں لے آئیں وہ معجزہ، لیکن اللہ کو پتہ تھا یہ معجزوں سے ماننے والی قوم ایماندار نہیں ہو سکتی، شرطوں سے ماننے والے
مشروط ایمان لانے والے پکے نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، میرے نبی میں چاہوں تو سب کو ہدایت والا بنا دوں۔ آپ نادانوں جیسی باتیں نہ کریں، ان کے لیے اتنے ٹچی نہ ہوں، نہ دکھی ہوں۔ آپ کا کام تو پہنچانا ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جب ان میں خیر دیکھے گا سنوا دے گا۔ ان میں خیر کا نشان نہیں تو ایسے معجزے لا کے ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ دین کا کام ایک سیریس کام ہے، ایک بڑا کام ہے اور بہت زیادہ توجہ والا کام ہے۔ آپ اس کی طرف دھیان رکھیے۔ اور اگر اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم نے صبر کیا اور تقویٰ کیا، ان کی تکلیفیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گی میرے نبی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں سے بچانے والا ہے۔ ابو جہل نے ہاتھ تک ملایا، ابو جہل ہی رہا، نیت تو صحیح نہیں تھی۔ تو ہم بھی جیسے محبتیں صرف باتوں کی کرتے ہیں، اپنی نیتوں کو اور اپنے عمل کو بھی صحیح کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔